الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر مدارک آیت نمبر 76 سے آج انشاءاللہ آغاز کریں گے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا فرما دیجئے تم اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام ای شیئن لا یستطیع ان یدرکم بمثل ما یدرکم بہ اللہ من البلاء، یعنی ایک ایسی چیز جو طاقت نہیں رکھتی کہ تمہیں نقصان پہنچا سکے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی تمہیں کسی بلا سے والمصائب فی الانفس والاموال، جان و مال میں مصیبتوں سے نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، ولا ان ینفعکم بمثل ما ینفعکم بہ، اور نہ ہی وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ تمہیں نفع پہنچائیں اس کی مثل جیسا نفع اللہ تمہیں پہنچاتا ہے، من صحت الابدان والسعت والخصب، بدنوں میں صحت دے کر اور مال میں وسعت دے کر اور زرخیزی دے کر، وَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَسْتَطِيعُهُ الْبَشَرُ مِنَ الْمُضَارِّ وَالْمُنَافِعِ، اور اس وجہ سے کہ ہر وہ چیز جس کی بشر طاقت رکھتا ہو نقصان اور نفع میں سے، فَبِتَخْلِيقِهِ تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تخلیق سے ہوتا ہے، فَكَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مِنْهُ شَيْئًا، گویا کہ انسان اس میں سے کسی کی طاقت رکھتا، کسی کا اختیار رکھتا ہی نہیں۔ ھذا دلیل قاطع، یہ ایک قطعی دلیل ہے، علی اس بات پر کہ انا امرہ منافن للربوبیتی، کہ انسان کا معاملہ یا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ منافی ہے، مخالف ہے رب ہونے کے، حیث جعلہ لا یستطیع ضرا ولا نفعا، اس حیثیت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا وہ شخص، وہ ذات جو نقصان اور نفع کی طاقت نہیں رکھتی، استطاعت نہیں رکھتی، وصفت الربی، جبکہ رب کی صفت یہ ہے کہ ان یکون قادرا، کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، علی کل شیء، ہر شے پر، لا یخرج مقدور عن قدرتہ، کوئی بھی مقدور شے، قدرت میں ہونے والی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں نکلتی، خارج نہیں ہوتی، واللہ هو السمیع العلیم، متعلق بھی اتعبدون، واللہ هو السمیع العلیم کا تعلق اتعبدون سے ہے، ای تشرکون باللہ ولا تخشونہ،
آیت کریمہ کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ وَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ مَا تَقُولُونَهُ، حالانکہ وہ سنتا ہے جو تم کہتے ہو، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا تَعْتَقِدُونَهُ، جو تم اعتقاد رکھتے ہو، جو تم نظریہ رکھتے ہو۔ قل یا اہل الکتابی، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ الغلو مجاوزۃ الحد، غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، حد سے گزر جانا۔ فغل النصارى، تو نصارہ کا غلو یہ تھا کہ رفعہ فوق قدرہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا، بھی استحقاق الالوہیت، الہ ہونے کا استحقاق ثابت کر کے۔ وغلو الیہودی، اور یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ وداہ ان استحقاق النبوتی، کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبوت کے مستحق ہونے سے گرا دیا، کم کر دیا۔ غیر الحق کی، بغیر حق کے، صفت لمصدر محذوف، غیر حق مصدر محذوف کی صفت ہے، ای غلوفن غیر الحق کی، یعنی ایسا غلو جو حق کے علاوہ ہو، حق سے ہٹ کر ہو، ایسا غلو نہ کرو۔ یعنی غلوفن باطلن، یعنی غلط غلو نہ کرو، بیجا غلو نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور کسی گروہ کی خواہشات کے پیروکار نہ بنو، قد ضلوا من قبل، وہ پہلے بھی گمراہ ہو چکے ہیں، وہ پہلے بھی گمراہی میں پڑ چکے ہیں۔ وَأَئِمَّتُكُمُ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى الضَّلَالِ، تمہارے پیشوا جو گمراہی پر تھے، قبل مبعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کیا، ممن شایعہم، اس سے کہ ان میں ایسی باتیں پھیلا دیں، غلط باتیں ان میں شائع کر دی، پھیلا دی، جس نے شایعہم، ان میں پھیلا دی غلط باتیں، وَضَلُّوا، اور وہ گمراہ ہوئے، لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ، لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، ان سوائی سبیلی، درست راستے سے، ہینا کذبوہ، جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، وحسدوہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، وبغوا علیہ، اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے، ان کی بغاوت پر آمادہ ہوئے، لعن الذین، لعنت کر دی گئی ان پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبانوں سے۔ قیلا، بعض علماء نے فرمایا، ان اہل عیلۃ لما اعتدوا فی السبت، کہ اہل عیلہ، عیلہ علاقے والے، جب انہوں نے ہفتے کے معاملے میں، ہفتے کے حکم میں حد سے تجاوز کیا، کالا داود، تو داؤد علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے ضرر فرمائی، اللہم العنہم، اے اللہ ان پر لعنت فرما، واجعلہم،
آیتن، اور انہیں ایک نشانی بنا دے، فموسیہو موسیقو کرادتن، تو انہیں بندر کی شکل میں مسخ کر دیا گیا، ولما کفرا اصحاب عیسیٰ بعد المائدتی، اور دسترخوان کے اترنے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کفر کیا، کالا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہم عذب من کفرا، اے اللہ عذاب فرما جس نے کفر کیا ہے، بعد ما اکل من المائدتی، بعد اس کے کہ وہ جنت کے خوان سے کھا چکا، عذابن ایسا عذاب فرما، لم تعذبہ احدا من العالمین، جو تو نے دونوں جہاں میں سے تمام جہانوں میں سے کسی کو عذاب نہ دیا ہو، وَأَلْعَنَهُمْ، اور ان پر لعنت کر دے، کما لعنتا اصحاب السبتی، جیسے تو نے ہفتے والوں پر لعنت فرمائی، فَأَصْبَحُوا خَنَازِرَا، تو وہ صبح خنزیر بن گئے، وَكَانُوا خَمْسَةَ آلَافٍ رَجُلٌ، اور یہ 5,000 لوگ تھے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، ذَلِكَ اللَّعْنُ بِعِصْيَانِهِمْ وَاعْتِدَائِهِمْ، یعنی یہ لعنت ان کے گناہوں اور ان کی سرکشی کی وجہ سے تھی۔ ثم فسر المعصیۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کی تفصیل کی، والاعتداء، اور سرکشی کی تفصیل کی، بقولہ، اپنے اس قول سے، کانوا لا یتناہون، کہ وہ لوگ منع نہیں کرتے تھے، لا ینہا نہیں روکتے تھے، بعضهم ان میں سے بعضن بعض کو، ان منکرین کسی برائی سے، فعلوہ جو وہ لوگ کر رہے ہوتے تھے، ان کبیہن کسی ایسی برائی سے، فعلوہ جسے وہ کر رہے ہوتے تھے، ومعنی وصف المنکری بفعلوا، اور منکر کی صفت فعلو کے ساتھ لگانے کا مطلب، ولا یکون النہی بعد الفعل، اور یہ نہیں اس فعل کے بعد نہیں تھی، انہم لا یتناہون عن معاودتی منکرین فعلو، منکر کے ساتھ فعلو کا وصف لگانے کا مطلب، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو لوگ منکر کرتے تھے، برائی کرتے تھے، ان کے ساتھ معاملات کرنے سے، ان کے ساتھ رہنے سہنے سے، یا سوری ان کو دوبارہ کرنے سے، جو برائی کر چکے تھے ان کو دوبارہ کرنے سے نہیں روکتے تھے، او ان مثلی منکرین فعلوہ، یا پھر جو برائی وہ کر چکے تھے اس جیسی برائی کرنے سے نہیں روکتے تھے، او ان منکرین ارادو فعلہ، یا پھر جس برائی کے کرنے کا وہ ارادہ رکھتے تھے اس برائی سے نہیں روکتے تھے، اول مرادو، یا پھر مراد یہ ہے کہ لا ینتہون عن منکر فعلوہ، کہ جس برائی کو وہ کر رہے ہیں اس سے نہیں روکتے تھے، بل یسرون علیہ، بلکہ وہ اس پر مصر رہتے تھے، وہ اس پر قائم رہتے تھے، ڈٹے رہتے تھے، یقالو تناہا عن الامری، کہا جاتا ہے تناہا عن الامری وانتہا عنہ، کب، اذا امتنع منہ وترکہ، جب کوئی اس کام سے دوسرے کو منع کر دے اور وہ اس کام کو چھوڑ دے، ثم عجب من سوء فعلہ مؤکدا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے برے فعل پر تاکید لگاتے ہوئے تعجب کا اظہار فرمایا، لذالک بالقسم، قسم کے ساتھ، بقولہ اپنے اس قول سے، لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں، وفیہ دلیل، اس آیت میں دلیل ہے، علی اس بات پر کہ ان ترک النہی علی المنکر من العزائم، کہ برائی سے منع کرنے کو چھوڑ دینا یہ بڑی برائیوں میں سے ہے، بڑے کاموں میں سے ہے، فیا حسرتن علی المسلمین، مفسر کہتے ہیں ہائے حسرت مسلمانوں پر، فی اعراضہم عنہ، ان کے اس نہی عن المنکر سے اعراض کرنے میں، مسلمانوں نے بھی نہی عن المنکر سے اعراض شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا ان پر بھی افسوس ہے کہ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہائے افسوس مسلمانوں کو اب بھی سمجھ نہیں آتی۔ ترا کثیرم منہم، ان میں سے کئیوں کو آپ دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستیاں بناتے ہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، ہم منافقو اہل الکتابی، یہ جو دوستیاں بنانے والے تھے یہ اصل میں اہل کتاب میں سے منافق لوگ تھے، کانو یوالون المشرکین ویصافونہا، یہ لوگ مشرکین سے دوستیاں بناتے تھے اور ان سے میل جول رکھتے تھے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا ہی برا ہے جو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر ناراض ہے، لبئس شیئن، کتنی ہی بری چیز ہے، قدموہ، جسے انہوں نے آگے بڑھایا ہے، لینفسہم، اپنے لیے، سخط اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ناراض ہے، ای موجب سخط اللہ، یعنی آگے انہوں نے کیا بھیجا ہے اپنا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو واجب کرنے والا کام، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ای فی جہنم، یعنی جہنم میں، ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے، ایمانا خالصا بلا نفاق، بغیر کسی نفاق کے سچا ایمان، والنبی، نبی پر ایمان لاتے، ای محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور اس پر ایمان لاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، ای القرآن، یعنی قرآن پر، ما اتخذوہم اولیاء، تو وہ ان مشرکین کو، ان برے لوگوں کو دوست نہ بناتے، متخذ المشرکین اولیاء، وہ مشرکین کو دوست نہ بناتے، یعنی ان موالات المشرکین تدل علی نفاقہم، مراد یہ ہے کہ ان کا مشرکین کی محبت رکھنا دلالت کرتا ہے ان کے نفاق پر، ان کی منافقت پر، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں، برے ہیں، یعنی ان الموالات المشرکین، یعنی مشرکین کی دوستیاں، تدلو، اچھا نہیں، لیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سارے برے ہیں، مستمرون، ڈٹے ہوئے ہیں، فی کفرہم، اپنے کفر میں، و نفاقہم، اپنے نفاق میں، او معناہو، یا پھر اس آیت کا مطلب یہ ہے، لو کان ہؤلاء الیہود یؤمنون باللہ و بموسیٰ وما انزل الیہ، اگر یہ یہودی
ایمان لے آتے اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر، یعنی تورات پر، متخذ المشرکین اولیاء، تو یہ مشرکین کو دوست نہ بناتے، کما لم یوالیہم المسلمون، جیسا کہ مشرکین کو مسلمان دوست نہیں بناتے ہیں، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بہت سارے برے ہیں، خارجون عن دینہم، اپنے دین سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، فلا دینا لہم اصلا، ان کا حقیقت میں کوئی دین ہے ہی نہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ شدید دشمنی کرنے والا پائیں گے، آمنو الیہودا للذین آمنو، کس کا دشمن پائیں گے؟ ان کا جو ایمان لائے، کس کو دشمن پائیں گے؟ الیہودا، یہود کو، وہ مفعول ثانٍ لتجدن، یہ لتجدن کا الیہود جو ہے لتجدن کا مفعول ثانی ہے، وعداوۃ، عداوتن تمییز، عداوتن جو ہے یہ تمییز ہے، والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، عطف علیہم، عطف علیہم، عطف کیا گیا اس پر، وَلَتَجِدَنَّ اقربہم مودۃ، آپ ضرور ان میں سے زیادہ قریب پائیں گے دوستی کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، للذین آمنو، ان کے جو ایمان لائے، الذین قالوا انا نصارا، ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، اللام تتعلق بعداوت و مودت، لام للذین آمنو کا جو لام ہے یہ عداوت اور مودت کے متعلق ہوگا، وصف الیہود بشدت الشکیمت، یہودیوں کو متصف کیا گیا ہے شدت دشمنی سے، والنصارى بلین العریقۃ، اور عیسائیوں کو نرم طبیعت سے متصف کیا گیا، وجعل الیہود قرناء المشرکین، اور یہودیوں کو مشرکوں کا ساتھی قرار دیا، فی شدت العداوت للمؤمنین، مومنین سے بہت زیادہ عداوت کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں، وَنُبِّهَا عَلَى تَقَدُّمِ قِدَمِهِ فیما فیہا بتقدیمہم علی المشرکین، اور تنبیہ کی گئی ان کے یہودی تنبیہ کی گئی اس پر کہ یہودیوں کا دشمنی میں مسلمانوں سے، مومنین کو مقدم کرنا ہے مشرکین پر، یعنی مشرکین سے زیادہ دشمنی وہ مومنین سے کرتے ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے کچھ عالم اور کچھ عابد ہیں، علماء و عبادن، کچھ علماء ہیں، کچھ عبادت گزار ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، علّلا سہولت ماخذ النصارى، تعلیل بیان کی نصارہ کے معاملے کی آسان ہونے کی، نرم ہونے کی، وَقُرِّبَ وَقُرْبِ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصارہ کے مومنین سے محبت کے قریب ہونے کی، بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا، کیا علت بیان کی کہ نصارہ میں علماء ہیں اور
عبادت گزار ہیں، وَأَنَّ فِيهِمْ تَوَاضُعًا وَاسْتِقَامَةً، تو اس وجہ سے نصارہ میں عاجزی ہے اور انکساری ہے، والیہود علی خلاف ذالک، جبکہ یہود اس کے برخلاف ہیں، وفیہ دلیل، اس آیت مبارکہ میں دلیل ہے، علی اس بات پر کہ ان العلم انفع شیء، کہ علم بہت زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، واہداہ الی الخیر، اور علم بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، وَإِنْ كَانَ علم الکسیین، اگرچہ یہ علم راہبوں کا علم ہو، وَقَذَا علم الآخرتی، اسی طرح آخرت کا علم، وَإِنْ كَانَ فِي راہبٍ، اگرچہ وہ علم راہب میں پایا جاتا ہو، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الْكِبْرِ، اور تکبر سے بری ہونا، وَإِنْ كَانَتْ فِي النَّصْرَانِ، اگرچہ وہ کسی نصرانی میں ہو۔ چلے جی یہاں تک رکھتے ہیں۔